وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين يضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، مشکل کشائی اللہ قدوس واسطے. درود و سلام امام الہدا، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے. مختصر حمد و ثنا تو بعد انتہائی عاجزی اور انکساری کے نال اللہ احکم الحاکمین دے دربار دے اندر اپیل ہے، درخواست ہے کہ مالک ارض و سما اس مختصر وقت دے اندر ایسے الفاظ بول سکنے دی توفیق بخشے کہ جن الفاظ دی بدولت اللہ میری اور تہاڈی دونوں جہانہ دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. اسلام قبول کرن تو بعد انسان دے اوپر جڑا پہلا فرض عائد ہوتا ہے وہ یہ وے کہ انسان پہچان کرے تو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عزت، احترام اور مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان کرے. بڑا سعادت مند ہے وہ بندہ جس نو دنیا کی زندگی دے اندر مقام مصطفیٰ سمجھ آ گیا، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ گیا۔ ایسے انسان دے ذمے پہلی گل تے وے کوئی گناہ رہ نہیں دیندے اللہ کریم، کیونکہ اس نے پہچان کر لی ہوندی ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اگر ایسے انسان دے ذمے کوئی گناہ کوئی غلطی رہ بھی جائے تو کل قیامت والے دن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش دی وجہ تو میرے محبوب دی شفاعت دی وجہ تو اللہ اسے بندے دے گناہ معاف کر کے ضرور جنت دا داخلہ نصیب فرمان گے۔ اور بڑا بد نصیب ہے انسان جنہیں دنیا دے اندر لوگاں دی پہچانا کیتیاں، اپنے رشتہ داراں نوں پہچاندا ہے، اپنے سجناں تے دشمناں دی پہچان کردا ہے، اپنے نفع اور نقصان دی اینوں پہچان ہے، سجناں تے دشمناں دی پہچان ہے، رشتہ داراں تے غیر رشتہ داراں دی پہچان ہے، دوستاں تے دشمناں دی پہچان ہے، دنیا دے ہر معاملے نوں پہچاندا ہے جاندا ہے، لیکن مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان نہیں کر سکیا۔ ایسا انسان دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوئے گا، اور کل قیامت والے دن بھی جدوں سارے نبی منہ موڑ لین گے اتھے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا رخ انور پھیر لین گے، اور ایسا بندہ کل قیامت والے دن بھی پریشان ہوئے گا۔ اس واسطے سارے نالوں پہلا جڑا اسلام قبول کرن تو بعد انسان دے اوپر پہلا فرض عائد ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل دے اندر عزت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان کرے اور مقام مصطفیٰ نو اپنے دل دے اندر بٹھائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن جدوں سارے دے سارے لوگاں نے منہ موڑ لینا ہے، مخ پھیر لینا ہے، اتنے کم آنا ہے، شفاعت کرنی ہے، تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بندہ یہ کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ فلانا میرا پیر میرے کم آ جائے گا، فلانا گدی نشین میرے کم آ جائے گا، فلانا کوئی شاہ میرے کم آ جائے گا، فلاں کوئی پیر فلاں کوئی ملنگ میرے کم آ جائے گا، تو یاد رکھنا ایسے لوگ قیامت والے دن قطعاً کوئی کم نہیں آن گے۔ شفاعت کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے کول رکھے آئے، اللہ جے بارے اجازت دیں گے اور جدوں اجازت دیں گے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ دنیا کے اندر بھی میرے محبوب نے کئی لوگوں کی سفارش کی ہے، لیکن میرے اللہ کی مرضی شامل حال نہیں ہوئی، تو اللہ نے اعلان اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی مرضیاں دے نال جتنیاں مرضیاں سفارشیں کرو، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 70 مرتبہ بھی میرا پیغمبر تسی سفارش کرو، اگر میں اللہ دی مرضی شامل حال نہیں تو میرے محبوب پیغمبر تواڈی سفارش کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ عبداللہ ابن ابی مر گیا ہے اور یہ دا بیٹا مسلمان ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کول آیا ہے اور آگے کہنا ہے محبوب جی میرے باپ نے تنوں بڑا ستایا ہے، موقع موقع تے اسلام اور اہل اسلام نو تکالیفاں دی دیا، لیکن آج مر گیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر چونکہ رحمت للعالمین پیغمبر بڑھ گیا ہے، میرے محبوب نے اپنا کرتا مبارک اتاریا، فرمایا کہ جاؤ غسل دو عبداللہ ابن ابی اور میں محمد کا کرتا پہناؤ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پہنایا گیا ہے۔ جدو جنازہ تیار ہویا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک بھی اودا منہ کھول کے اودے منہ دے اندر پایا ہے اور فرمایا کہ میں اس وقت استغفار کرانگا چونکہ رحمت للعالمین بنا کے اللہ کریم نے میں محمد نو بھیجا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودی سفارش کرن واسطے نماز جنازہ پڑھان واسطے اگے بڑھے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب جی اے اللہ دے دشمنوں دا تسی جنازہ پڑھا رہے ہو، انہاں دی سفارش کر رہے ہو۔ اللہ کریم نے تو کہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، میں جہنم دے سارے نالوں نیچے درجے دے اندر انہاں ظالماں دا ٹھکانہ بنایا ہے، تسی انہاں دی سفارش کر رہے ہو۔ فرمایا عمر اگر میں محمد دی سفارش نال اگر انہوں اللہ معاف کر دے وے تو میں محمد شفاعت کرنے واسطے سفارش کرنے واسطے نماز جنازہ پڑھنے واسطے تیار ہاں، کرتا بھی پہنایا ہے، لعاب بھی پایا ہے اور نماز جنازہ پڑھان واسطے کھڑے ہوئے۔ اللہ کریم نے آسمان کو وہی نازل کی تھی، فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں دی نماز جنازہ پڑھو یا نہ پڑھو، اے او بدبخت جنہاں دے دلہ دے اندر کفر موجود ہے، اوپروں انہاں نے اسلام دا بھی وعدہ اڑیا ہے، انہاں دے دلہ دے اندر کفر موجود ہے، مقام مصطفیٰ موجود نہیں ہے، میرے محمد دی پہچان موجود نہیں ہے، میرے محمد دا عزت دی شان دے مقام موجود نہیں ہے۔ میرا پیغمبر تسی انہاں دی نماز جنازہ پڑھو یا نہ پڑھو، میں اللہ نے انہاں نو کوئی معاف نہیں کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سفارش کر رہے ہیں جنازے دی صورت دے اندر، اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نے فرمایا عمر جی اللہ نے میں نے اختیار دیتا ہے کہ میں جناب استغفار کراں یا نہ کراں۔ اللہ کریم نے آخری وحی نازل کی تھی، فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں واسطے استغفار کرو یا نہ کرو، 70 مرتبہ بھی میرا پیغمبر کرو، میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ انہاں ظالماں نو کبھی بھی معاف نہیں کراں گا۔ اس سفارش کرنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ اپنے محبوب دی سفارش دنیا تے رد کر رہے ہیں۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں کائنات دے لوگوں کوئی بندہ اپنی مرضی نال کوئی شفیع کھڑا کر لوے، سفارش کرنے والا کھڑا کر لوے، میں اللہ دے دربار دے اندر قبول نہیں ہوئے گا۔ اتھے میرا پیغمبر بھی ہے، ساری کائنات دا امام بھی ہے، ساری کائنات کو عظمت والا بھی ہے، لیکن میں اللہ دی مرضی شامل حال نہیں تو میرے پیغمبر دی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو انسان اپنی مرضیاں دے نال کوئی سفارشی بنا لوے، فرمایا کہ ایسے سفارشی نکلی 2 نمبر سفارشی قیامت والے دن میں اللہ دی عدالت دے اندر نہیں چلیں گے، میری عدالت دے اندر چلے گی تو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش کرے چلے گی۔ حدیث سنیے گا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ کریم نے ہر پیغمبر نے اختیار دیتا ہے ایک بات دے متعلق، اور اللہ نے گارنٹی دیتی میرا پیغمبر اپنے اپنے دور دے اندر میں اللہ وعدہ کر رہا تسی یہ جڑی دعا کرو گے نا میں اللہ تواڈی ضرور دعا قبول کراں گا۔ ہر پیغمبر نو کہا اور ہر پیغمبر نے دنیا دے اندر دعا مانگ لئی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میرے محبوب پیغمبر میں اللہ ایک دعا دے بارے کنو گارنٹی دے رہا کہ تسی میرے کو دعا کرو میں گارنٹی دے نال تواڈی دعا ضرور قبول کراں گا۔ لیکن میری امت دے لوگوں ہر پیغمبر نے دعا مانگ لی ہے، لیکن وہ دعا میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، قیامت والے دن اپنی امت دے حق دے اندر سفارش کراں گا۔ اللہ اللہ فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی عدالت دے اندر کھڑا ہو جاواں گا اور کہاں گا اے میرے اللہ تو ہر پیغمبر نو اختیار دیتا ہے ایک دعا دے بارے اور گارنٹی دیتی آئی میرا پیغمبر دعا کرو، اور ہر پیغمبر نے دعا کی تھی تو قبول کر لئی۔ اے میرے اللہ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ایک دعا دی گارنٹی دیتی، فرمایا کہ ہاں میرے محبوب پیغمبر وہ دعا کر دے جاؤ میں اللہ قیامت والے دن تواڈے امت دے حق دے اندر تواڈی دعا قبول کراں گا۔
امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سجدے دی حالت دے اندر سر نو زمین تے رکھ دیواں گا اور رو رو کے کہاں گا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی اللہ او دعا جے بارے تو گارنٹی دے نال قبول کرن دا میں محمد دے نال وعدہ کیتا ہی او دعا میں اپنی امت واسطے منگ رہے اللہ میری امت دے گناہاں نو معاف کر دے اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت نو معاف کر دے فرمایا جو رو رو کہ میں محمد اللہ دی عدالت دے اندر دعا کراں گا اللہ کریم فرمان گے ارفع راسک یا محمد اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد میں اللہ نے گارنٹیاں دتیاں تانوں دعاواں دیاں میرے محبوب اپنا سر سجدے وچ اٹھاؤ اے میرے محبوب پیغمبر سل توتا میرا پیغمبر تو اپنی امت واسطے منگنا نہ تک میں اللہ تینوں عطا کردا نہیں تھکاں گا لیکن یاد رکھنا میرے ساتھیو اے میں محمد دی سفارش اے میں محمد دی شفاعت اے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا اس بندے نو فائدہ دے گی من مات من امتی لا یشرک باللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ جیڑا بندہ شرک نہیں کر کے آئے گا شرک کو تو بچ کے آئے گا شرک والے جرم تو بچ کے آئے گا او دے ذمے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں محمد دی سفارش کی وجہ تو اللہ گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے فرمایا اگر شرک سرزد ہو گیا مشرک بن گئے پھر قیامت والے دن میں محمد دی اس دعا دے اندر تسی شامل نہیں ہونا یہ دے اندر تو شراکت نہیں مل رہی کیوں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین گناہگاراں دی سفارش کرنے والے شفیع المشرکین نہیں ہے جڑا بندہ شرک کر کے آئے میرے محبوب قیامت والے دن مشرک دی سفارش نہیں کرنگے گناہگاراں دی سفارش کرنگے شفیع المذنبین شفیع المشرکین نہیں ہے ایک اور حدیث سنیے گا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے فرمایا جبرائیل میرے کو آئے اور آ کے اللہ دا سلام گیا جامع ترمذی دی حدیث کتاب الدعوات دی پہلی حدیث فرمایا کہ لوگوں جبرائیل آئے اور آ کے میں محمد سلام کیتا اللہ دا اور اللہ دا پیغام پہنچایا سلام دو بعد فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے طرف تے سلام ہوئے اور اللہ کریم نے آج سپیشل بھیجیا ہے کہ جاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کال میرے محبوب اکثر اپنی امت دے بارے غمگین راندن اکثر اپنی امت دے بارے پریشان راندن آلہ کو پیرو ہوئے جڑا اپنے مریداں دے بارے پریشان ہوئے مرید پیر ہونا چاہیے جڑے اپنے مریداں دے بارے فکر مند ہوئے فرمایا جاؤ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کریم نے ویکھیا ہے اکثر میرے محبوب اپنی امت واسطے پریشان رہن اپنی امت واسطے دعاواں کرتے رہ جاندن جا کے اختیار دے دیو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل آ گئے اللہ دا سلام پہنچایا اللہ دا پیغام پہنچایا کہ محبوب جی اللہ کریم کہہ رہے ہیں اگر تسی جاؤ تو میں توڑی ادھی امت دا بخشش تے ہونے اعلان کر دینا اور اگر تسی چاہو تو میں تنو سفارش کرن دا حق دے دینا شفاعت کرن دا حق دے دینا فرمایا جبرائیل میں اپنی امت دی ادھی امت دا فیصلہ نہیں کرانا چاہتا فخت الشفا فخترت الشفا میں محمد سفارش نو پسند کرنا جبرائیل میں اپنی ادھی امت دا فیصلہ نہیں کرانا چاہتا میں سفارش نو اختیار کرنا قیامت والے دن اللہ میں محمد نے اختیار دے گا سفارش کرندہ میں محمد اپنی امت واسطے سفارش کرتا جاواں گا اللہ میری امت کے گناہ معاف کر کے جنت دا فیصلہ فرما دے جان گے اتھے بھی فرمایا میں سفارش کرنی ہے لیکن خیال کرنا وہ دی سفارش کرنی ہے کہ من مات من امتی لا یشرک باللہ جڑا شرک دے اوپر نہیں مرے گا جڑا شرک نہیں کرے گا اگر شرک کیتا نا تو قیامت والے دن امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا رخ انور پھیر لینا ہے۔ اور کائنات دے لوگو یہ تو ہر پیغمبر انکار کر دے گا سوالش کرن تو، اگر خدا نہ خواستہ قیامت والے دن میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیر لیا تو پھر اس امت کا کی حال ہوئے گا۔ فرمایا کہ شرک نہیں کرنا، باقی گناہ ہو جان گے تو اللہ میں محمد دی سفارش دی وجہ تو تواڈے گناہاں نوں معاف کر کے اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ باقی رہ گیا مسئلہ تواڈے بنایا اپنی مرضیاں نال، فرمایا انہاں کم نے آنا، انہاں نے کم آنا، کوئی نے کم آنا، کوئی نے انہاں نظر نہیں آنا۔ جنہاں نو اپنی مرضیاں دے نال تسی سفارشی بنائے پھر دے ہو، انہاں قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر نظر نہیں آنا۔ قرآن نے نقشہ کھینچیا ہے، اب میرے سامنے قرآن مقدس اور قرآن مقدس دا اللہ اکبر پارہ نمبر 24 سورت حامیم سجدہ۔ جدو لوگ اپنی مرضیاں دے نال بے دین قسم دے لوگاں نو، بے نماز قسم دے لوگاں نو سفارشی بنا کے اللہ دی عدالت پہنچن گے، اور پہنچن تو بعد یہ جڑے لوگ کہتے سن اسی قیامت والے دن تواڈے کم آواں گے، قیامت والے دن دھکا مار کے تنوں پرسرات تو گزار دیواں گے، بے نماز اور شریعت محمدیت واری انہاں لوگوں نے کم نہیں آنا۔ قرآن کی کہندا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ قیامت والے دن جنہاں لوگوں نے اپنی مرضیاں سے سفارشی بنائے ہوں گے، اپنی من دے سفارشی بنائے ہوں گے، اپنی مرضیاں دے نال شفیع بنائے ہوں گے، اے اللہ دی عدالت دے اندر کھڑے ہو جان گے، اور کھڑے ہو کے کی کہیں گے ربنا ارنا الذین، ربنا ارنا الذین، اللہ اجو نظر نہیں آنے جنہاں نے سانو گمراہ کیتا ہی دنیا دے اندر، سانو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت دور کیتا، جنہاں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت دور کیتا، جڑے خود بھی بے نماز سن، خود بھی شریعت دیاری سن، اور سانو بھی شریعت داری بنایا، اللہ اسن وہ نظر نہیں آدے۔ اللہ کریم فرمان گے کی کرنا چاہتے ہو؟ کہیں گے اللہ سنوی تھا نجالہما تحت اقدامنا، نجالہما تحت اقدامنا۔ اللہ جی قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر اسی اپنے پیراں دے نال اپنے سفارشاں نوں روندنا چاہنے ہاں، روندنا چاہنے ہاں۔ دنیا دے اندر خدمتاں، دنیا دے اندر ایک کھان پین دے چکر، اور قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سانو وکھا اللہ جنہاں نے سانو گمراہ کیتا، شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں دور کیتا، خود بھی بے نماز سن، خود بھی بے دین سن، اور سانو بھی بے دین کیتا۔ اللہ سانو اج وکھا اج اسی اپنے پیراں دے تلے ایندا نو روندنا چاہنے ہاں۔ دنیا دے اندر خدمتاں، دنیا دے اندر انہاں دیاں خدمتاں کر رہے ہیں اور انہاں دیاں نسبتاں تے فخر کر دیں، اور قیامت والے دن اپنے پیراں دے تلے روندن واسطے اللہ دے کولوں ڈیمانڈ کرن گے، مطالبہ کرن گے۔ قیامت والے دن سارے نالوں پہلے شفاعت کرنی ہے تو میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنتی جنت دے اندر چلے گئے، کس طرح سفارش کرنی ہے؟ جنتی جنت دے اندر چلے گئے، جہنمی جہنم دے اندر، لیکن جہنم دے اندر نا کچھ گناہگار بھی گئے جڑے حسن مسلمان لیکن اپنی بد اعمالیاں دی وجہ تو، کمزوریاں دی وجہ تو جہنم دے اندر سزا بھگتن واسطے چلے گئے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار دے اندر رون گے اور کہن گے یا رب امتی، یا رب امتی، اللہ میری امت کے کئی لوگ جہنم دے اندر چلے گئے، جہنم دے اندر چلے گئے، اور لوگوں اس نبی نال تعلق قائم کرو، اس نبی دی اطاعت کرو جنہیں اگر بد اعمالیوں دی وجہ تو کوئی جہنم دے اندر چلا بھی گیا تو پھر بھی انہیں رو رو کے تھوڑے گناہ معاف کرانے۔ اللہ دی عدالت دے اندر
معاف کرا کے جہنم میں جو نکال کے تنوں جنت میں لے جانا ہے۔ صحیح مسلم دی حدیث، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم فرمان کہ میرے محبوب پیغمبر پریشان نہ ہو، جہنم دے اندر فرشتہ حکم ہوئے گا، میرے پیغمبر پریشان ہیں اپنے امتیاں دے بارے، اپنے مریداں دے بارے، اپنے امتیاں دے بارے پریشان ہیں۔ فرشتے ہو جاؤ جنہ دے دل دے اندر نا ایک جو دے برابر بھی ایمان موجود ہے، میرے محمد دی سفارش تو جہنم میں جو نکال کے ایسے لوگوں نے جنت دا داخلہ نصیب کر۔ اللہ اکبر، کتنا؟ ایک جو دے برابر، ایک جو دے دانے دے برابر، انشاءاللہ کم بڑھ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق و دی رحمت نال کم بڑھنا جبانا ہے، اے کم بڑھنے لگا ہے۔ اللہ 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 دے فرشتے جان گے، جا کے جہنم دا معائنہ کریں گے، بہت سارے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بدنصیب بدعمال جہنم دی اگ دے اندر جل رہے ہون گے، جنہ دے دلوں دے اندر ایک جو دے برابر ایمان موجود ہوئے گا۔ اے جنت دے دروازے دے اندر، جنت دے دروازے دے اوپر میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اللہ میں محمد اس وقت تک جنت دے اندر داخل نہیں ہوں گا جس وقت تک میرے امتی اہل ایمان میرے نال نہیں ہون گے۔ اے فرشتے جا رہے ہیں جہنم دے کونے دے وچوں تلاش کر کر کے، ایک دل دے اندر اگر جو دے برابر بھی ایمان موجود ہے، ایمان دل دے اندر موجود ہے، لیکن وہ دیاں نشانیاں علامات چہرے تے نظر آ رہی ہیں۔ اللہ دے فرشتے پورے تے پورا جہنم دا معائنہ کر کے انہاں لوگاں نوں نکال کے لے آن گے، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دعا کر رہے ہیں، اللہ انہاں دے دلوں دے اندر اگرچہ جو دے دانے دے برابر ایمان موجود ہے، میں محمد انہاں دی سفارش کرنا کہ انہاں دے گناہ معاف کر کے انہاں نوں جنت دا داخلہ نصیب کر دیو۔ اے جو دے دانے دے برابر اے جنت جہنم وچوں نکال لیے جان گے اور جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ لیکن امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یا رب امتی، اللہ اللہ اللہ، اور لوگوں جنہ دا ایمان جو دے برابر ہے نا، انہوں نے میرے محمد دی سفارش کی وجہ تو جنت دا داخلہ نصیب ہو گیا۔ لیکن اس باوجود امام الانبیاء جناب محمد کہہ دیو سارے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، اس پیغمبر تے خوشی دے نال خوش ہو کے درود پاک پڑھیا کر، جس پیغمبر نے قیامت والے دن میری اور تیری سفارش کرنی ہے۔ جو دے برابر ایمان والے جہنم دے وچوں نکال کے جنت دے اندر چلے گئے، لیکن امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یا رب امتی، یا رب امتی، اللہ میری امت دے اللہ تک لوگ جہنم دے اندر موجود ہیں، میں محمد نو جنت دے اندر جان تو بعد بھی سکون کس طرح آئے گا کہ میری امت دے لوگ جہنم دے اندر جل رہے ہوں گے۔ وہ اتنی محبت اپنے مریداں نال، اتنی محبت اپنے امتیاں دے نال، دنیا جہان دے اندر ایسا کوئی اور قطعاً کوئی شخص نہیں ہوئے گا کہ جڑے اپنے منن والے نال اتنی محبت کرے۔ اللہ 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 کہیں گے میرے فرشتے ہو جاؤ جا کے جہنم دا معائنہ کرو، اور جنہ دے بارے جنہ دے دلہ دے اندر من خردل لہو من الایمان، جنہ دے دلہ دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان موجود ہے، انہوں نے بھی نکال کے لے آؤ۔ اللہ دے فرشتے جہنم دے اندر جان گے، جہنم دے معائنہ کریں گے، اور جنہ لوگا دے دلہ دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان موجود ہوئے گا، میرے محمد دی سفارش دی وجہ تو اللہ ایسے لوگاں نو جہنم دے وچوں نکال کے جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ اللہ چاہیے تے آئی آج جڑے پیر اپنے مریداں نال سلوک کردے ہیں تانوں پتہ ہے، لیکن یہ کیڑا پیر ہے جہاں میں اور تسی کلمہ پڑھیا ہے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد،
ایک جو دے برابر بھی جنہ دے لوگوں دے دل چ ایمان ہے وہ بھی جہنم میں جو نکل کے جنت دے چلے گئے، لیکن میرے محمد حالہ تک اپنی امت واسطے چپ نہیں کی رو رہا ہے۔ ایک رائی کے برابر بھی جنہ دے دلوں دے اندر ایمان موجود ہے وہ بھی جہنم میں جو نکال کے جنت دے اندر چلے گئے، لیکن میں کی دیکھنا میرا محبوب حالت تک بھی اللہ دے دربار دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر اپنی امت واسطے رو رو کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کی کہہ رہے ہیں؟ یا رب امتی یا رب امتی۔ اللہ 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 تو میں نے رحمت للعالمین پیغمبر بڑھایا، اللہ میں تا غیرہ دا اتنا درد رکھ دسا، یہ میرے کلمہ پڑھن والے اگرچہ ایک رائی کے برابر بھی ایمان موجود ہے، میں محمد اللہ سے سوالش کر رہا۔ تیسری مرتبہ پھر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے دربار دے اندر روڑ گے اور کی کہیں گے؟ یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے اللہ میری امت دے لوگ، اللہ اللہ میری امت دے لوگ جنہ نے میں نے ویکھیا کوئی نہیں بندے کہ میں محمد تے ایمان لے آئے، اللہ اللہ دنیا دیاں بڑیاں نشینیاں سن، دنیا دے بڑے پروگرام سن، لیکن ڈٹے رہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے۔ کوئی کدھرے چلا گیا اپنی نسبتاں قائم کرنے واسطے، دنیا دے اندر کسی نے کسی دے نال اپنی نسبت قائم کر لئی، لیکن اے میرے او لوگ ہیں جڑے اختلاف دے دور دے اندر بھی میں محمد دا کلمہ پڑھ دے سن، میں محمد دی سنت نو سینے دا ہار بنا دے سن۔ اللہ کہنے گی جی میرے محبوب پیغمبر فرمایا محبوب جی میرے امت دے لوگ حالہ تک بھی جہنم دے اندر موجود ہیں، اللہ فرشتیاں نو حکم دیں گے آؤ فرشتے ہو جاؤ جا کے جہنم دا معائنہ کرو، جنہ دے دلہ دے اندر رائی دے چوتھے حصہ دے برابر بھی ایمان موجود ہے، میرے محمد دی سواری دی وجہ تو جہنم دے وچوں نکال کے جنت دا داخلہ نصیب کر دیو۔ اللہ اکبر۔ ایو نبی ہے اگر ایک رائی دے چوتھے حصے دے برابر بھی ایمان نو محفوظ کر کے اس نبی دے کولوں تو پہنچ گیا، اس پیغمبر دے کولوں پہنچ گیا، تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے دربار دے اندر رو رو کے جہنم دے وچوں نکال کے تینوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ جدو میرے محبوب دی سوارش مکمل ہو جائے گی نا، اللہ اکبر، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے محبوب جی رب کریم میری امت دے کچھ خاص لوگ بھی ہے۔ جی میرے نبی کیڑے خاص؟ فرمایا کہ جیڑی کتاب تو میں محمد دے سینہ اطہر تے نازل کیتی آئی نا، جنہ لوگاں نے اپنے دلوں دے اندر اس کتاب نو محفوظ کیتا ہے وہ میرے امت دے خاص لوگ ہیں۔ میرے اللہ میں دعا کرنا کہ ذرا انہوں نے بھی سفارش کرن دا اختیار دیو۔ اے حافظ قرآن نو سفارش دا اختیار مل رہا ہے، لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا تو بعد میرے محمد دی اجازت تو بعد اللہ کریم حفاظ اکرام نو نکال کے لے آن گے اور اللہ کریم فرمان گے اور میری کتاب نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کرنے والے ہو۔ جی رب کریم فرمایا میرا محمد اپنی امت واسطے بڑا رو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تانوں بھی حکم دینا کہ ایک ایک حافظ اپنے برادریاں دے 10 بندیاں دی سفارش کرے، انہاں دی سفارش کرے کہ جنہ دوتے جہنم واجب ہو چکی ہے، چونکہ میرے محمد دے سینہ دے نازل ہونے والا قرآن تسی اپنے اندر محفوظ کیتا ہے، میں اللہ جی تواڈی سفارش دی وجہ تو بھی جہنم جو نکال کے انہاں نو جنت دا داخلہ نصیب کر دے۔ اللہ اکبر۔ حفاظ اکرام شہید آ جائے گا، اللہ دے محبوب پیغمبر فرمان گے اللہ ہے میری امت دے وہ لوگ ان شہید جنہ نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا۔ اللہ فرمان گے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی جان میری توحید واسطے قربان کیتی ہے، آج میں اللہ انہوں نے اختیار دے رہا او شہیدو
اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنے والے ہو اپنے عزیز و اقارب دے 70 بندیاں دے حق دے اندر انہاں بندیاں دے حق دے اندر جنہ دے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے آج تسی سفارش کرتے جاؤ میں اللہ اپنے محمد دے کہن تے تواڈی سفارش قبول کر کے انہاں نوں بھی جنت دا داخلہ نصیب کر دے اللہ اکبر پر سارے نالوں پہلے شفاعت کبریٰ اور شفاعت رسول ہو کریں گے تو امام الانبیاء جناب محمد جدو سلسلہ جاری ہوئے گا نا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے میرے اللہ میری امت کے کچھ اور لوگ بھی خاص ہیں ذرا اندازہ لگاؤ کو دے دن ہوئے دندہ پہیوں ہوئے اے رضائی تے کمبل دے بھی جو ہاتھ باہر کٹن واسے کسی دا دل نہ کرے ایک بندہ اٹھتا ہے تہجد دے ٹائم یا فجر دے ٹائم اپنے نرم و نازک بستر نو اتاردا ہے اتار کے ٹھنڈے پانی نال وضو کردا ہے وضو کر کے اللہ دے دربار دے اندر فجر دی نماز ادا کردا ہے اور ایک بندہ اپنے کمبل دے اندر رضائی دے اندر فجر دی نماز نہیں پڑھتا اور وقت گزار سکتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں قطعاً نہیں یہ اللہ دی عدالت ہے یہ پاکستان دی عدالتاں نہیں ہیں یہ دنیا دی بنائی ہوئی عدالتاں نہیں اللہ دی عدالت ہے اللہ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے لینا بنی ہوئی ہیں اے کتھے جا رہے ہیں انہاں نوں گھسیٹ کے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے آئے کتھے یہ جنت ہی جان گے اے دو لینا بنیاں اللہ اکبر جہنم والی لین دے وچوں ایک بندہ نکلے گا اور جنت والی لین دے وچ ایک بندے تے جا کے بازو پکڑے گا یہ کوئی عام بات نہیں یہ بات ارشاد فرمائیے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم دی لین جو نکلیا جنت والی لین دے وچ گیا ہے اور ایک بندے دا بازو پکڑ کے کہندا ہے اما تعرفنی تو مینوں جاننا ہے وہ کہندا یار ذہن دے اندر خیال نہیں آ رہا توجہ جہنم دی لہر دے وچوں نکلے آئے جنتی بندے دی ہاتھ بازو پکڑ کے کہندا ہے اما تعرفنی تو مینوں جاننا ہے اے جنتی بندہ کہندا ہے یار مینوں یاد کوئی نہیں پر اپنا تعارف کرا دے اے جہنم دی لہر دے اندر کھڑے ہونے والا بندہ کہندا ہے یار گل اے تینوں پتہ ہے کہ دنیا دے اندر رل کے نمازاں پڑھتے ساں رل کے ایک محلے دے اندر رہندے ساں فلاں میرا نام ہے فلاں میرے باپ دا نام ہے ایک مسجد دے اندر رہندے ساں ایک محلے دے اندر اج اللہ نے تینوں جنت والی لہر دے اندر کھڑا کر دیتا ہے میری بدعمالیاں دی وجہ تو میں جہنم والی لہر دے اندر کھڑا کیتا ہے اج میں تیرے کو سفارش کرنا درخواست کرنا کہ تو جنت دے اندر جا رہا ہے جنت دے اندر جان تو پہلے اللہ دے دربار دے اندر میری سفارش کر دے تاکہ اللہ مینوں بھی جنت دا داخلہ نصیب فرما دین گے اے نمازی دونوں ایک بیچارہ بدعمالی دی وجہ تو جہنم دی طرف جا رہا ہے اور ایک بندہ اپنے نیک اعمال دی وجہ تو جنت ہی جا رہا ہے لیکن نمازاں ایک مسجد ہی پڑھتے سن مل کے پڑھتے ہوتے سن اور جو جنتی بندہ سنے گا نا وہ کہے گا ہاں یار مینوں سمجھ آ گئی تو فلاں ہے جی میں فلاں اللہ ادھر دیکھیں گے تو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالات تک بھی رو رہے ہیں پڑی امت واسطے اور رو کے اللہ کے دربار دے اندر درخواستہ کر رہا ہے یا رب امتی کر رہا ہے اے بندہ جنتیاں والا جنتی لین والا اللہ کے دربار جائے گا اور کہے گا اے میرے اللہ اے او بندہ ہے جے نال اسی رل کے نمازاں پڑھدے ساں اے او بندہ ہے جے نال رل کے اسی جمعہ دی نماز ادا کردے ہوندے ساں اے او بندہ ہے جے نال رل کے اسی اللہ تیرے گھر دے اندر عبادت کردے ہوندے ساں اج میں اپنے بھائی دی سفارش کرنا اے دے گناہ معاف کر کے جہنم دی لین وچوں نکال کے جنت دی لین دے اندر جنت دا داخلہ نصیب فرما امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس نمازی دی سفارش دی وجہ تو
وہ جڑا جہنم دے اندر جا رہا ہے اللہ اس کو جہنم دے کولوں بچا کے جنت دا داخلہ نصیب فرما دین گے جنہیں کدی پڑھی کوئی نہیں ہے نہ نیتی تے نہ قضا کیتی اللہ 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 میرے بھائی تشریف فرمائے نے پرسے میرے کہہ رہے سن کہ یار وہ کس طرح قیامت والے دن لوگ سیدنا حسین اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی جڑے بے نماز ہیں میرے محبوب نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے دی حالت دے اندر سر سجدے جو رکھ کے اور امت نو دسیا ہے او میرے نال محبت کرنے والے ہو او میرے نال پیار کرنے والے ہو اگر میں حسین نو مندے ہو تو میں حسین دی طرح نانے محمد دی نماز نال وفا کر کے آنا اگر تسی میرے نانا محمد دی نماز نال وفا نہیں کر کے آؤ گے تو قیامت والے دن کیڑے منہ دے نال اللہ دی عدالت دے جاؤ گے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں اللہ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش تو بعد انہوں اختیار دیں گے امت دے وچوں کہ تسی اپنی امت واسطے سفارش کرو اللہ اپنے محبوب دی سفارش بھی قبول کریں گے امت دے وچوں علماء دی بھی سفارش قبول کریں گے امت دے وچوں شہداء دی بھی سفارش قبول کریں گے امت دے وچوں حفاظ دی بھی سفارش قبول کریں گے اور امت دے وچوں نمازیاں دی بھی سفارش قبول کر کے اللہ باقیاں نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دے اور جڑے اپنی مرضیاں نال بنا کے آؤ گے بے نماز بے دین میرے محمد دی شریعت تو دور اور قیامت والے دن تسی درخواست کرنی اللہ انہا بدبختاں نو ساڑے حوالے کر تحت اقدامنا دنیا دے اندر انہا دی ایسی خدمتہ کیتیاں انہا دے پیر دبائے انہا دی مہمان نوازیاں کیتیاں لیکن یہ وہ بدبختاں جنہاں نے دین محمد تو سنو دور کیتا اللہ آج ساڑے حوالے کر اسی انہوں اپنے پیرہ دے اندر روز کے ذلیل کر کے لوگوں نے دسیے کہ اے او لوگ سن جنہوں اسی اپنی مرضیاں دے نال سفارشی بنایا کوئی سفارشی اپنی مرضی نال کم نہیں آئے گا سارے نالوں پہلے سفارش کریں گے تو او نبی جیدہ میں اور تسی کلمہ پڑھے آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بعد شہداء اس بعد علماء اس بعد حفاظ اس بعد نمازی اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کا مستحق بنائے اور اپنے محبوب دی سفارش اللہ ساڑھے حق دے اندر قبول کر کے ساڑھے گناہ معاف کر کے اللہ ساڑھے سارے واسطے جنت دا داخلہ نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ